ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں اس ترقی کے زمانے میں مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھے کہ نصیحت ہے فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. محترم و مکرمہ صدر جلسہ آئے وہ تمام مہمانان اکرام اور عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بابرکت مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق. محترم سامعین اگر آج کے پرفتن دور میں ہم جہاں بھی نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوگا کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدائیں سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ ہے. ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق مارتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے. رعایا کو بادشاہ اور حاکم کی شکایت, آقا کو اپنے غلام کی شکایت, غلام کو اپنے مالک کی شکایت, والدین کو اولاد کی شکایت. کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, اولاد اپنے والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ان کی عزت و آداب کو پامال کیا جا رہا ہے. والدین کے ساتھ ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں. ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا, جس ماں نے 2.5 سال تک اپنا دودھ پلایا, جس ماں نے بچوں کی خاطر مصیبتیں برداشت کی. مجھے بتاؤ کہ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی جائیں؟ نہیں نہیں نہیں, ہرگز نہیں, یہ والدین کا حق نہیں. یاد رکھے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزتوں کو اور ان کے احترام کو پامال کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بات میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا کیا حق ہے؟ تو سنو, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین تیرے لیے جنت ہے, تیرے لیے جہنم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم والدین کی عزت اور احترام کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے, اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کے حقدار بنو گے. عزیز سامعین اکرام, جس اولاد سے والدین ناراض ہے تو اس سے رب کائنات بھی ناراض رہتے ہیں. اگر کسی اولاد سے والدین رضامند ہے تو رب کائنات بھی اس سے راضی, صحابہ اکرام اس سے راضی, عرش الہی اس سے راضی, جنت کی حوریں اس سے راضی, ملائکہ اس سے راضی, کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے راضی رہتا ہے. مگر جب والدین ناراض ہے تو خدا کی بھی اس پر لعنت, صحابہ کی اس پر لعنت, ملائکہ کی اس پر لعنت. ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیک صالح اولاد اپنے والدین کی جانب محبت بھری نظر سے ایک مرتبہ دیکھے تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب دیا جائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر 100 مرتبہ ایک دن میں دیکھے تو فرمایا کہ 100 مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا. عزیزان ملت, کتنے غور کرنے کا مقام ہے کہ صرف محبت بھری نظر سے دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے. تو سوچو جو والدین کو ہر وقت خوش رکھے اور ان کی فرما برداری کرتا رہے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے, کیونکہ ماں اس کے لیے تکالیف اور مشقتیں برداشت کرتی ہے. ماں بچوں کے لیے سردی برداشت کرتی ہے, بچوں کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہتی کہ باپ بچوں کے لیے قربانی نہیں دیتا, بلکہ اپنے بچوں کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے وہ اپنا وطن چھوڑ کر پردیس جاتا ہے اور روپے کما کر لاتا ہے اور بچوں کو تعلیم دلاتا ہے, بچوں کو اچھا لباس پہناتا ہے, بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاتا ہے اور دن بھر مزدوری کرتا ہے اور بچوں کی راحت کا انتظام کرتا ہے. مگر آج کے بچوں کو والدین کی قدر نہیں. بیٹا اپنے باپ کو جواب دیتا ہے, بیٹی اپنی ماں سے زبان چلاتی ہے. کچھ بچے شادی کے بعد اپنے والدین کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ وہی بچہ ہے جو
जैसा करते हो आइंदा ज़माने में तुम भी किसी की माँ और बाप बनने वाले हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और उनको राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर में मैं अपनी तकरीर इस शेर पर ख़त्म करना चाहती हूँ। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं